ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایام اذا کے، موسم اذا کے، غریب زہرا کے، پرسے کے، یہ مخصوص جو دن ہیں وہ رخصت کے ہیں۔ اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ حسین غریب کے فرش عزا پر ان ایام میں بیٹھے گا۔ سچ ہے، آج ابھی میں امہٹ میں تھا، میں نے ایک بات کہی تبرکات کے لیے کہ اس وقت اگر مصائب نہ بھی پڑھے جائیں تو ظاہر صرف ان تبرکات کو دیکھ کے رو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اب آئندہ سال تک ان تبرکات کا انتظار رہے گا۔ شبیہوں کی زیارت کے لیے ہم انتظار کریں گے۔ یہ علم مبارک، یہ شبیہ ذوالجناح، یہ شہزادیوں آقازادیوں کی ماریاں، آپ نے جی بھر کر کے عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کیا۔ اس وقت آپ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کروں اور آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میری طرف دیکھیں اور انصاف سے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ نے جو کچھ عطا کیا تھا، نام حسین پہ آپ لٹا کے بیٹھے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کہ کیا آپ کا دل بھر گیا؟ آپ آواز دیں گے نہیں، ہم وہ حق ہی نہیں ادا کر سکے جو ادا کرنا تھا۔ کبھی آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ جہاں جس بستی کے اندر، اب میں یہیں کی مثال دیتا ہوں، اسی بستی میں صبح کتنا مجمع تھا، دوپہر میں اور مجمع ہوا، شام ہوتے ہوتے اور زائرین آئے، لیکن جب شام ڈھلنے لگی تو زائرین اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ بہت سے ایسے زائرین تھے جن کے ساتھ بچیاں ہوں گی، چھوٹے بچے ہوں گے، جو شام ہوتے ہی بستر کی تلاش کرتے ہیں، ماں کی آغوش ڈھونڈتے ہیں، انہیں آرام چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ لیکن انصاف سے بتائیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب اس کے بعد یہاں کے جو اراکین، منتظمین، آپ سب بیٹھیں گے نا، میں نے ان بیٹھے ہوئے چہروں کو دیکھا ہے۔ کئی راتوں سے جاگنے کے بعد، مصروفیت کے بعد ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاید اگر کوئی ایک جملہ بھی کچھ بول دے تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگیں گے۔ اب وہ کہیں گے وہ رخصت ہو گیا ہم سے، اب آئندہ سال کا انتظار رہے گا۔ ایک غریب زہرا لٹانے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ تمہیں کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا، تمہیں لوٹا گیا ہے۔ لوٹنے کی بات آئی تو ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، ابھی کل شیولی میں مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمایا، کیا خوب انہوں نے قیامت کا ایک فقرہ کہا تھا۔ وہ کہتے تھے بنی امیہ نے حسین سے جو جو لوٹا، خالق حسین نے آج دنیا میں ان چیزوں کو عام کر دیا ہے۔ آپ غور کریں، پانی بند کیا، بنام حسین کتنا پانی لٹایا جا رہا ہے۔ کفن نہ دیا، آج دنیا کربلا سے کفن لے کر کے آ رہی ہے۔ کھانا بند کیا، نام حسین پہ کتنا کھانا بٹ رہا ہے۔ علاقوں کا تخمینہ لوگ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ ایک علاقے میں کتنا خرچ ہوا۔ ابھی ایک صاحب شیولی کے کل کہنے لگے کہ صرف ہمارے عزا خانے سے ہم لوگوں نے جو اس کا کیلکولیشن کیا تقریباً کروڑوں سے اوپر جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نام حسین کے اوپر ہم لٹا رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی ہے، اب آپ دیکھیں ایک بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی تھیں، آج شام میں لوگ چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے سکینہ کے پاس جا رہے ہیں۔ بی بی تمہارے کانوں سے سنا ہے بندے کھینچے گئے تھے، بی بی ہم یہ بندے لے کر کے آئے ہیں تمہاری یاد میں، تمہارے بابا نے پہنائے تھے، بی بی تمہارے بابا نے پہنائے تھے، بندے شمر نے کھینچے تھے، یہ بندے حاضر ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چادر لے کر کے جاتے ہیں، اے شہزادی سنا ہے چادر چھین لی گئی تھی، ہم چادر لے کر کے آئے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، مجھے بہت زمانے کے بعد، میں نے شاید بہت پہلے پڑھی تھی، اس وقت یاد آ گئی۔ شفقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ الوداعی نوحہ سن رہے تھے کہ بی بی کیسی مظلومی کلیجے پہ زخم لیے ہوئے لوٹ کے وطن آ رہی ہے نا۔ آپ نے سماعت کیا نا، جب آئے چھوٹ کے اہل حرم مدینے میں، سنبھل کے رکھتی ہے زینب قدم مدینے میں۔
بپا تھا حشر خدا کی قسم مدینے میں، بشیر کرتا تھا اعلان غم مدینے میں۔ ابھی آپ نے سنا نا، سماعت کیا نا آپ نے، میں کیسے کہوں مسافران مصیبت وطن کو آتے ہیں، انہیں مسافران مدینہ کہوں یا مسافران مصیبت کہوں، کہ جنہیں قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا۔ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ اذیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں اذیت سے آپ بیٹھے، میں آپ کو بہت اذیت نہیں دوں گا، وہ حصے میں سجاد کے ہے کہ جو کھڑے رہتے ہیں تھک کے بیٹھتے ہیں تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی پرسہ دیتے ہیں، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں۔ ارباب اعزا، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کیا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، ایک باپ تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کر، اولاد نہیں تھی، مگر پتہ ہے آپ کو دنیا بیٹے مانگتی ہے، لیکن اس نے دعا کی پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، بڑی اس نے منتیں مرادیں کی، خالق نے اسے ایک بیٹی عطا کی، اور اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میری بیٹی بولنے کے لائق ہو جائے تو اس بچی کو لے کر کے میں شام جاؤں گا۔ اس نے اس بچی کے ذہن میں سینے پہ سلا کر کے روز سکینہ کی رودات سنایا کرتا تھا، روز سکینہ کی رودات سنایا کرتا تھا، اور بتایا کرتا تھا کہ آقا اپنے بابا کے سینے پہ بچی سویا کرتی تھی، بابا بہت پیار کرتا تھا، ہم نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے، ایسے اس سکینہ کے بابا نے اپنی بیٹی کو دعاؤں میں مانگا تھا، مالک مجھے بیٹی عطا کرتا ہے جو میرے سکون کا ذریعہ ہو۔ خالق نے نام اس کا سکینہ رکھا گیا، اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اسے لے کر کے وہ شام گیا، اس بچی کو لے کر کے شام گیا، میری طرف دیکھیے گا، جب وہ شام گیا تو بچی کے ذہن میں اس نے سکینہ 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 کی یاد رکھی تھی، اور جب قریب پہنچا، دعا کیجئے کہ مالک اس وقت آپ خاک پہ بیٹھے ہیں، شریف گھرانے کے لوگ ایسے زمین میں خاک پہ نہیں بیٹھتے، لیکن آپ شاید آواز دیں گے جب علی کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی ہیں، ہماری عزت قربان ہو جائے آل محمد کی مصیبت پر۔ بچی کو لے کر کے وہ گیا، اور جانے کے بعد بی بی کے روزے پہ دعا کیجئے کہ مالک اس وقت آپ رو رہے ہیں، آپ کی نمناک آنکھیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہوں تو دعا کرو تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ صرف فقط دعا نہیں کرنی، اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی میری آقا زادی کہاں بیٹھی ہے، تم دعا کرو اور کہو بی بی اپنے لال کے صدقے میں ہمیں کربلا بلا لو، اپنی بیٹی کے صدقے میں ہمیں شام بلا لو، ہم زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، جائیے زیارت کر کے آئیے۔ جب وہ شام گئی، چھوٹی شہزادی کی تربت کے قریب جانے لگی تو بیٹی نے باپ کو ایک چادر دی چھوٹی سی اور بندہ دیا کہ لے کے جاؤ، بی بی کی زری پہ لے جا کر کے رکھ دینا اور سلام کرنا، اور کہنا بی بی ہم نے سنا ہے کہ چھوٹی سی چادر کا بڑا شکوہ تھا تمہیں، تمہارے بندے کھینچے گئے تھے۔ بیٹی کو باپ نے چھوڑ دیا، دور کھڑا ہو گیا۔ وہ بیٹی آپ محسوس کریں، مشاہدہ آپ کا ہوگا، بچے کبھی ماں باپ سے جلدی الگ نہیں ہوتے، نہ کہ کوئی انجان جگہ ہو تو نہیں ہوتے۔ بچی 2 قدم چلتی تھی، مڑ کے باپ کی طرف دیکھتی تھی، 2 قدم چلتی تھی، مڑ کے باپ کی طرف دیکھتی تھی، 2 قدم چلتی تھی، مڑ کے باپ کی طرف دیکھتی تھی، باپ بھی دیکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ بچی آہستہ آہستہ زری کے قریب پہنچی، اس نے چادر نکالی، کہا یہ میرے بابے نے چادر دیا ہے، بی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پھر اس نے بندے نکالے، کہا بی بی یہ بندہ بھی بابا نے دیا ہے کہ لے جا کر کے اپنی آقا زادی کی خدمت میں پیش کر دینا۔ بی بی سنا ہے تمہارے کانوں سے بندے کھینچے گئے تھے، بڑی تکلیف تھی تمہیں، مگر کسی نے تم پہ رحم نہ کھایا۔ بی بی یہ بندے تمہیں جو دینا نہیں چاہتی تھی مگر شیو نے کھینچ لیا تھا، تم یہ کہتی تھی بابا نے پہنایا ہے، لو یہ چھوٹے چھوٹے بندے لائی ہوں، بی بی تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ یہ بابا کی طرف سے، میری طرف دیکھیے گا، یہ دونوں چیزیں اس نے بی بی کی خدمت میں پیش کیا، مگر اس کے بعد اس بچی نے، باپ دیکھ رہا تھا کہ اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی بوٹل نکالی جس میں پانی تھا، وہ لے کر کے بی بی کی خدمت میں پیش کیا، کہا بی بی یہ میں پانی اپنی طرف سے لائی ہوں، میں نے سنا ہے پیاس تمہاری ہڈیوں میں اتر گئی تھی، تم نے یہ کہا تھا اے بھیا مجھے نم زمین پہ دفن کر دینا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، ہاں سوگوار وہ ایسے ہی گریا کرتے ہیں، ایسے ہی پرسہ دیتے ہیں،
میں تو چاہوں اسی بنیاد پر یہ غازی کا علم ہے، میں کہہ دوں کہ لے کر کے آ جاؤ، یہ ذوالجناح لے کر کے آ جاؤ، یہ عماریاں لے کے آ جاؤ، مگر یہ تو ایام عزا کی رخصت ہے نا، یہ تو ایام عزا کی رخصت ہے نا، نہیں پتہ کون زندہ رہے گا۔ آئیے ایک دعا اور کی لیتے ہیں، اس وقت آپ رو رہے ہیں، بی بی کی خدمت میں کو بی بی آپ کا وسیلہ ہے، خالق کی بارگاہ ہے، ایک دعا ہے بی بی، ہم نے جب سے فلک پہ چاند دیکھا ہے تب سے مسلسل عزاداری کر رہے ہیں، مگر اے بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا، بی بی دل نہیں بھرا ہے، بس ایک دعا یہ ہے کہ ہمیں اتنی حیات اور دے دینا کہ آئندہ سال پھر تیرے لال کی صف ماتم بچھا، تیرے لال کی صف ماتم بچھا۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی آوازیں بلند ہے، یہ عزاداری ہے، مظلوم کربلا کی غربت ہے، مظلومیت ہے۔ میں نے ایک واقعہ بہت پڑھا ہے، چونکہ میں اس کا چشمدید ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ میں تو اکثر جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں اس عزاداری کو رسم نہ بننے دینا، یہ عزاداری ہماری جان ہے، اس عزاداری کے لیے ہم قربان ہیں، اس عزاداری نے ہمیں دنیا میں عزت دلائی ہے، یہ عزاداری ہماری آخرت کی ضمانت ہے، اس عزاداری کو ہم سے الگ کر لو، پھر دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ 2 سال کووڈ کے جو گزرے اس میں دنیا نے دیکھا نا کتنی بے چینی تھی عزاداروں کے، کیا چاہتے تھے؟ کچھ نہیں، صرف ماتمی تو کرنا چاہتے تھے، لیکن موقع نہیں فراہم ہو رہے تھے۔ تو یہ 2 سال ہمارے لیے عبرت کے تھے، ہمیں اس کو محسوس کرنا پڑے گا، اور اس عزاداری کو اسی انداز میں نے آپ کو اس لیے تھوڑا سا وقت دیا ہے، دیکھیں مسلسل کوئی نہیں رو سکتا ہے، مسلسل صرف ایک بی بی ہے جو کل بھی رو رہی تھی، آج بھی رو رہی تھی، اور جب وہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو مدینے والے کہتے تھے کہ ان سے کہو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اس بی بی کو رونے نہیں دیا۔ سوچے کسی کو آپ نے 18 سال میں ضعیفہ دیکھا ہے؟ وہ امت کی مصیبت کی تاب نہ لا سکی، 18 سال میں ضعیفہ نظر آنے لگی تھی، اپنا ماتم کیا، اپنے بابا کا ماتم کیا، اب وہ بچوں کا ماتم کر رہی ہے۔ کسی ایسی ماں کو دیکھا جس کے سارے بچے غریب ہوں؟ یہ بیٹیوں کی عماریاں ہیں جن کی چادریں چھینی گئی ہیں، وہ بیٹے کا رہوار ہے کہ جو پشت زخمی ہو کر کے زمین پہ آیا تھا مگر بے کفن پڑا رہا۔ بیٹی کھڑی ہو کے کہتی تھی اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اماں بیٹی کے سر پہ چادر نہیں، بیٹا بے کفن پڑا ہوا ہے، اماں رونے بھی نہیں دیا جا رہا۔ رونے والوں ایک بات اور کہہ کر کے بس میں تبرکات کی گزارش کروں گا لانے کی، آپ انشاءاللہ زیارت کرنا۔ یہ امہٹ ہے نا، امہٹ سلطان پور، میں وہاں کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں جس کا میں چشمدید ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں تنہائی میں محسوس کی جاتی ہیں، تنہائی میں محسوس کی جاتی ہیں۔ تنہائی کیسی؟ میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بس تبرکات کی گزارش کروں گا۔ امہٹ میں ایک جوان بالکل جوان 18 یا 19 سال کا رہا ہوگا، محرم بالکل قریب تھا، وہ غالباً بنگلور یا پونا سے آ رہا تھا اپنے وطن محرم کرنے کے لیے، کہ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہوئی، باڈی میں کوئی انفیکشن ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت عسکری بھائی بیٹھے ہوئے، وہ سے طبیعت خراب ہوئی اس نے کچھ ایسا ہوا کہ انفیکشن ہو گیا، اس کو سیپٹیسیمیا ہو گیا، اسے آنن فانن میں آئی سی یو لے جایا گیا، آئی سی یو میں وہ ایڈمٹ ہوا، وقت بوقت اس کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ آ جاؤ، اب اس بچے کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ اتفاق ایسا ہے کہ مجھے بھی وہاں پر رہنا ہوتا ہے، تو آفس میں کسی نے آ کے کہا کہ وہاں کا ایک بچہ اس کی حالت آئی سی یو میں بہت خراب ہے۔ میں نے امہٹ کا ہے کہ ہاں، تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ جب ملنے کے لیے گیا تو اس کی میری نظر جب پڑی، تو اس ذکر کا یہ بھی تو ہے نا کہ جو ذاکر ذکر کرتا ہے اسے عزت زمانہ بہت دیتا ہے، یہ ذکر کا صدقہ ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت وقت پتہ ہے کیا ہے، یہ صرف اس ذکر کا صدقہ ہے کہ دنیا عزت دے رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ذاکر مولا کا ہے، جیسے پہنچا اس کی آنکھوں سے زار و قطار بہتے ہوئے آنسو تھے، اس نے اشارے سے قریب بلایا، میں اس کے قریب گیا، وہ کہتا میں بچ جاؤں گا نا۔ میں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہتا نہیں میں ڈاکٹروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ میں نے کہا کہتا ہے میں بچ جاؤں گا نا؟ میں نے ہاں انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے مولانا میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، مرنا تو ایک دن آج نہیں کل مر جائیں گے، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر اتنا پریشان کیوں؟ وہ کہتا ہے پریشانی کی وجہ جانو گے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ وہ کہتا ہے صرف 3 دن محرم کے بچے، صرف 3 دن محرم کے بچے، 10 محرم کے بعد 11 کو موت آ جائے تو میں شکوہ نہیں کروں گا،
میں بھی مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں محرم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی محرم کے رخصت کے دن ہے۔ کیا میں اس بی بی سے کہوں اجازت ہے؟ اے علی کی بیٹی زینب تمہاری ہماری آ رہی ہے۔ بی بی تم نے رو کے اپنے بھائی کی صفِ ماتم بچھائی تھی نا، تم نے کہا تھا نا بھیا میں قیدی بن کے جا رہی ہوں مگر بھیا میں تمہاری مظلومی کو زمانے تک پہنچاؤں گی، بھیا لوٹ کے ایک دن آؤں گی ضرور، بھیا اس وقت معاف کر دینا، مگر بعد میں تم خود ہی کہو گے اے زینب تیرا شکریہ بہن، تو نے میری مظلومی کو زمانے تک پہنچا دیا، لاؤ ہماری کو مگر بھائی کے علم کے ساتھ لانا۔ یہ بات زینب کی طاقت ہے، یہ زینب کی طاقت ہے جس کا نام عباس ہے۔ غازی کا علم آ رہا ہے۔ اے غازی بہنوں کو بہت بھروسہ تھا، اے غازی بہنوں کو بہت بھروسہ تھا، تم نے جب سے بازو کٹائے ہیں بہنیں بے چین ہیں، ہائے چادر چھینی جا رہی ہے، ہائے تماچے لگائے جا رہے ہیں، خیموں کو آگ لگ رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ جو بہنیں رو رہی ہیں خدا کرے ان کا گھر آباد رہے، ان کے جوان سلامت رہیں، ان کے پردیسی خیریت سے لوٹ کے آئیں۔ ہائے مسافران مصیبت وطن کو آتے ہیں، کیا لے کے گئی تھی زینب، کیا لے کے آئی ہے؟ خالی علم آیا ہے، بھائی نہیں آیا، علمدار نہیں آیا ہے۔ ہائے زینب ام البنین کے پاس جائے گی اور کہے گی اماں تیرے سارے بیٹے مارے گئے، اماں تیرے سارے بیٹے مارے گئے۔ نظر جھکا لو علی کی بیٹی ہے۔ اے بی بی سنا ہے پتھر مارے گئے، بی بی سنا ہے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی سنا ہے تم نے غربت میں سفر طے کیا۔ اے بی بی اگر تم نہ ہوتی تو یہ کربلا آج نہ پہنچ پاتی، تمہاری عظمت کو سلام، تم پہ ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ اے علی کی بیٹی تمہارے مصیبت پہ دنیا رو رہی ہے، بی بی سنا ہے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا، سنا ہے اپنے بچوں کو رو نہیں سکی، کیسے روتی زینب؟ وہ تو اکبر کا ماتم کر رہی تھی، وہ تو قاسم پہ رو رہی تھی، وہ تو اونو محمد پہ رو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بی بی لوٹ کے آئی ہے تو سب سے پہلے اس بی بی نے اپنے آپ کو جیسے ہی نانا کی تربت دیکھی، میری طرف دیکھیے گا، اس نے خود کو گرا دیا۔ نہیں آپ نے سنا نہیں، سب اترے ہیں، اس نے گرا دیا۔ ارے میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ گرا دیا، نہیں سنا آپ نے، اس نے خود کو گرا دیا۔ اب میں بتاؤں آپ کو، چوتھے امام نے زندان میں اس بی بی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب آپ نہیں برداشت کر پاؤ گے، سننا غور سے، اس بی بی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں ہم نے شام غریبہ میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، پھوپھی اماں ہم نے راہ سفر میں بھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ شفقت بھائی ارے بڑی قیامت ہے، کیا کوئی بیان کرے گا، ہم نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اے پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ سجاد سے زینب نے کہا اے میرے لال دل کی بات بتاؤں کہ پھوپھی اماں عرض کریں آواز اس زندان میں کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ بدن میں طاقت نہ رہی، بچوں کے حوالے کر دیتی ہے، زندان کے قیدیوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ہے علی کی بیٹی جو بچا کے کربلا لائی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر، بی بی تم کو سلام کر رہے ہیں، یہ جتنے رو رہے ہیں سب کو دعا دے دو کہ خالق کے تمہارے بھائی کی صفِ ماتم بچھائیں اور روئیں۔ آپ کے سامنے ایک شبی آ رہی ہے، ابھی ٹھہر جائیے، نہ لائیے گا، اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اسے۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا اسے ہر جلوس میں رکھا جاتا ہے، چاہے وہ پہلی محرم کا ہو، چاہے وہ 2 محرم کا ہو، چاہے وہ عاشور کا ہو، شام غریبہ کا ہو، 11 محرم کا ہو یا آج 6 ربیع الاول کا ہو، ہر جلوس میں اسے۔ ہمارے یہاں محرم کے عشر اولیٰ میں نہیں دکھائی دے گی، 11 کے بعد ہمارے یہاں ہیں، 10 دن میں اکبر کا جنازہ، اکبر کا تابوت، قاسم کا تابوت، اصغر کا جھولا، یہی تو رہتا ہے، لیکن اسے ہر جلوس میں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں رہتا ہے اسے، کیوں اسے شامل رکھتے ہیں؟ بستی کے اندر چھوٹا سا بھی اہتمام ہوتا ہے تو بچے یہ کہتے ہیں زلجنا ہونا چاہیے، دلدل ہونا چاہیے۔ ارے کیوں دلدل ہونا چاہیے؟ کبھی غور کیجئے گا۔ بچے اس وقت کھڑے میں دیکھ رہا ہوں رو رہے ہیں، بچے جب روتے ہیں نا تو دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے۔
اس لیے کہ جب بچے روئیں اس کا مطلب مصیبت اپنے بالکل عروج پہ ہے، آخری حد ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا زلجنا کیوں رہتا ہے۔ جب یہ زلجنا گیا ہے، غریب زہرا لاشیں اٹھانے کے بعد بالکل اکیلا، نہیں سنا آپ نے، بالکل اکیلا، بالکل تنہا، کوئی نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ چہرے پہ اصغر کا خون ملا ہوا ہے، اکبر کا لاشا پڑا ہوا حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اے شیروں سوار نہیں کرو گے؟ زینب نے بھائی کی غربت دیکھی، قریب آئی، بھیا آ سوار کر دوں۔ ماں کا لباس جو ماں نے سلا تھا تیار کیا، پہن کر کے جانے لگے، اسی کی پشت پہ سوار ہوئے تھا۔ کہا چل چند قدم کی زحمت اور ہے، وہ قدم نہیں بڑھاتا۔ مولانا نے کہا کہ تو آخری زحمت، مجھے پتہ ہے تو میرے ساتھ بھوکا اور پیاسا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا ہے، بس آخری زحمت ہے۔ وہ جانے کو تیار نہ تھا۔ شاید اپنی بے زبانی میں کہا مولا ذرا قدموں کی طرف دیکھو، تیری 4 برس کی بچی پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین آقا اترے، بیٹی کو اپنے سینے پہ لگایا، کہا بابا خدا حافظ۔ بابا سے نہیں کہا، اس سے کہہ رہی تھی بے زبان سے، میرے بابا کو لے کے نہ جا، اس سے کہہ رہی تھی۔ اب میری طرف دیکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے رخصت تو کر دیا، بابا نے کہا بیٹا چند لمحوں کے بعد صبر کرنا، ترتیب بدل گئی ہے، اصغر میرے ساتھ رہے گا، تم ماں کے ساتھ رہنا۔ ٹھیک ہے بابا۔ کہا سکینہ شکوہ نہ کرنا میری لاڈلی۔ نہیں بابا میں شکوہ نہیں کروں گی۔ بابا نو کے نیزہ پر تھا، سکینہ سے کہہ رہا تھا جانے سے پہلے کہ سکینہ میں نو کے نیزے پہ ہوں گا، شکوہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے بابا میں شکوہ نہیں کروں گی۔ کس نے کہا شکوہ نہیں کرنا؟ حسین نے۔ کس سے کہا؟ اپنی 4۔ دیکھیں احساس کا نام ہے کربلا، روایت نہ تلاش کیا کیجئے۔ 4 برس کی بچی سے کہا کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو آئے ہیں انہیں آپ وطن پہنچا دیں؟ کہا نہیں سکینہ اگر وطن پہنچا دیں گے تو میری غربت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کہا تو ٹھیک ہے بابا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ پیار کر لو بابا؟ کہا ہاں میری لاڈلی، یہ فکر آپ نے یہ پردہ دار بہنیں محسوس کرے گی، بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں بابا، ایک مرتبہ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے سینے پہ سلا لو؟ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، بیٹا چند لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ شفقت بھائی سکینہ صبر کرنا بیٹا، ٹھیک ہے۔ بابا کے سینے سے اتری، چند قدم آہستہ آہستہ بابا کے سامنے چلی۔ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا، آواز دی مولا روتے کیوں؟ کہ بیٹی باپ کے سامنے یتیموں کی طرح چل رہی ہے اور یہ کہہ رہی بابا غم نہ کرنا، بابا میں شکوہ کرنے والی نہیں ہوں، بابا میں تیری بیٹی ہوں، میرا نام سکینہ ہے، بابا تو حسین ہے تو میں سکینہ ہوں، بابا دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب رخصت کر دیا حسین نے، گئے رہوار پہ، گئے زلجنا پہ۔ اب جو لوٹ کر کے یہ زلجنا آیا ہے، ٹھہر جائیے ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب یہ لوٹ کر کے آیا ہے تو اب اس کو بتانا ہے جا کے سکینہ کو کہ سکینہ بی بی خیمے پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے، خدا کسی بچی کو ایسے مایوس نہ کرے جیسے ایک بچی اپنے غریب باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کہا کیا کروں، کیسے بتاؤں؟ اس نے پیشانی پہ خون ملا، مل کر کے خیمے کے پاس آیا۔ سننا اسے جلوس میں کیوں شامل رکھتے ہیں؟ جیسے ہی یہ خیمے کے در پہ آیا، سکینہ نے غور سے اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد بالکل خاموش۔ کیا کہا میں نے؟ بالکل خاموش۔ کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے جب بہت مصیبت میں ہوتے ہیں یا ان پہ بہت صدمہ طاری ہوتا ہے تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دو پھر وہ پھوٹ کر کے روتے۔ سکینہ بالکل خاموش اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بولی نہیں۔ زینب نے دیکھا یہ سکینہ غش نہ کھا جائے، قریب پہنچی، بیٹا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سکینہ چیخ مار کے روئی، کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا۔ اچھا اگر آیا ہے تو اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں؟ جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ ہائے کیسی قیامت ہے! خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں رونے والوں یہ کربلا ہے، کربلا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بی بی کا مرثیہ ہے، اے نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ زینب مصائب بیان کر رہی ہے، لیجئے اب آپ کے سامنے علم مبارک بی بی کی عماری گزر گئی ہے۔ یہ جس شہزادی کی عماری آ رہی ہے
یہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ علی کی چھوٹی بیٹی۔ مدینے جب آئی ہے تو اس نے ایک طویل سا مرثیہ ہے بی بی کا جو پڑھا ہے، اس نے مصیبتیں بیان کی۔ پوچھئے گا، علماء ہوں گے یہاں پر، ذاکرین ہوں گے، شفقت بھائی خود ہی موجود ہیں، آپ سب پوچھئے گا ان سے کہ اس بی بی نے کربلا سے جو سفر طے کیا ہے کہیں کچھ بولی؟ نہیں بولی، کچھ نہیں، بالکل خاموش۔ اچھا، اس گھرانے کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ اس گھر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بڑا موجود ہوتا ہے، یہ اس گھر کے ادب و آداب ہیں، چھوٹے نہیں بولتے، کہ بالکل خاموش، کچھ نہیں بولی۔ یہاں سے 11 محرم کو اسیر کی گئی، بڑی حسرت سے فرات کی طرف دیکھ رہی تھی، کچھ بولی نہیں۔ سجاد نے تو سکینہ سے کہا تھا، جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ سب خاموشی سے گزر گئے عباس کے لاشے۔ یہ بہنیں ہیں، بہنیں جن کی ہماری آ رہی غازی، کہیں کچھ نہیں بولی۔ مگر ہاں، جب یہ بی بی لوٹ کے آئی تو یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ سانس لے لیجئے، آپ بہت دیر سے رو رہے ہیں۔ جب یہ دربار لے جائی گئی تو جیسے ہی دربار میں یہ پہنچے تو 700 کرسی نشین علی کی بیٹیاں جن کے گھر سے چادر چلی، کون؟ زینب۔ شام غریبہ جب علی آئے تھے تو بیویوں کے پاس دوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی لیلا بھابی آپ کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ بھابی فروا آپ کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ رباب بھابی آپ کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا؟ کیا کرو گی بیوی؟ کہ میرا بابا علی آیا، بابا کے سامنے کبھی بیردا نہیں گئی۔ وہ زینب بازار میں دربار میں گئی ہے، سوچو کیا 700 بے غیرت کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، سفیر روم بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی قیامت ہے، کیا کوئی پڑھے گا؟ جیسے دربار میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ اسی میں یزید کے بالکل قریب سفیر روم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک پردے میں بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب کی نظر پڑی، پہچان گئی، ارے یہ وہ ہے جو اس گھر میں کبھی کنیز رہی ہے، جسے تربیت زینب نے دیا تھا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب نے آہستہ سے کہا، بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو؟ بہن دیکھ رہی ہو؟ وہ جسے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں بیٹھی ہے، جس گھر سے پردہ چلا تھا وہ بے پردہ کھڑی ہے، وہ بے پردہ کھڑی ہے۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہا بہن کلثوم دیکھ رہی ہو؟ جسے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں بیٹھی ہے، ہم پردے کے جس گھر سے چلا بے پردہ ہیں۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب بی بی نے کہا تو آہستہ سے کلثوم نے کہا، شہزادی نے، اے بہن زینب میں دل کی بات بتاؤں آپ کو؟ میں اسی پہ ہماری آ جائے گی، دل کی بات بتاؤں آپ کو؟ کہ بہن بتاؤ۔ کہ جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی، مگر جب وطن آئی تو وطن کو دیکھ کے کہا، اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا۔ اے کلثوم بی بی تیری مظلومی کو یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں۔ بی بی کربلا بچا کے لائی ہو، سلام ہو تم پر، لٹ کے آئی ہو، سلام ہو تم پر، گود کے پالے مارے گئے، سلام ہو تم پر، بی بی مصیبتوں کے بیچ سے ہو کر کے آئی ہو، نانا کو بھائی کے سنانے جا رہی ہو۔ لیجئے سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ کے سامنے یہ ہماری یہاں گزر رہی ہیں۔ ہاں، اب آپ کے درمیان ایک ہماری اور آ رہی ہے، وہی دربار۔ یہ بیٹھی ہوئی ہے، کہاں؟ کہا دیکھو وہ پردے میں بیٹھی۔ کہ بہن دل کی بات یہ بتاؤں کہ جب سے عباس مارا گیا میری دور کی نظر کمزور ہو گئی۔ اب ذرا دوسری مصیبت سنیے، سفیر روم قریب بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کنہیں تم قیدی بنا کے لائے ہو؟ تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں۔ یزید نے کوئی جواب نہیں دیا، یزید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آوازیں تو کسے قیدی بنا کے لایا؟ تو اس میں سے وہ کہتا ہے کہ سنا ہے یہاں علی کی بیٹی بھی آئی ہے۔ یزید سوچے دربار میں شرابیوں کا دربار، اللہ اکبر، کائنات کی شریف ترین آقازادیاں دربار میں، کہ سنا ہے زینب بھی آئی؟ شمر کہتا ہاں۔ کہ کدھر ہے زینب؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ ہے زینب۔ شمر سمجھ گیا، اس نے تازیانہ اٹھایا اور آگے بڑھا زینب کی طرف۔
جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ یہ بوڑھی چاندی جیسے بال، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، جس نے بطول کو چکیاں چلا کے بچوں کو پالتے دیکھا تھا، جس نے ملائکہ کو دیکھا تھا، اس حسین کا جس کا لاشا چھوڑ کے آئی ہے، جس کا گہوارہ جبریل جھلاتے تھے، جس کی ناز برداری پیغمبر کرتے تھے، آج جس گھر کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ فضا نے کہا خبردار خبردار، جو ایک قدم شمر تو آگے بڑھا۔ شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، وہ کہتا ہے نہیں، ایک قدم جو آگے بڑھا میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا شمر بزید ہے کہ ہٹ جا، یہ کہتی میں نہیں ہٹوں گی۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور بی بی کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا۔ اب جو مارا تو فضا نے ہاتھ سے تازیانے کو روکا، خون ہاتھوں سے بہنے لگا، خون کو دیکھا، بھرے دربار پہ نظر ڈالی، دیکھا حبشی سپاہی کھڑے ہوئے تھے، آواز دی تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، حبش کی رہنے والی خاتون پر تازیانے لگائے جائیں؟ اتنا سننا تھا کہ حبش کے سپاہی بے چین ہو گئے، سب نے اپنی تلواریں میدان سے باہر نکالی، سارے یزید کے قریب پہنچ گئے، آواز دیا یزید روک لے اسے، یہ میرے حبش کی رہنے والی ہے، اگر ایک قدم بھی شمر آگے بڑھا تو اسی دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ زینب کے دل کو بڑی چوٹ پہنچی، آواز دیا نانا دربار کی غیرت یہ ہے کہ حبش کے لوگ اپنے سرزمین و وطن کی شہزادی پہ تعزیانے برداشت نہیں، جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھ بدے و پتھر مارے جا رہے ہو۔ نانا ہم پہ کسی کو ٹھہر جائیے، ہم پہ کسی کو رحم نہیں آیا، بھئی ہماری آنے والی ایک مرتبہ ایک جملہ سپاہیوں نے کہا اے یزید کیا اسے علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب نے کہا اماں ہٹ جاؤ، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا۔ آپ کے درمیان اسی فضا کی ہماری گزر رہی، بی بی فضا تیری غیرت کو سلام، بی بی اگر تو نہ ہوتی تو زینب کا سہارا کون ہوتا؟ اے بی بی تم پہ سلام ہو، تم نے بطول کا آباد گھر دیکھا تھا، آج بطول کا اجڑا ہوا گھر دیکھ رہے ہو۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو سواری ہے اس پہ رباب لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھے جو اونٹ پکڑے میں، شاید یہ بہت بے چین ہے، اس لیے کہ سارے اونٹ گزر گئے نا۔ جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جدائی برداشت نہیں کرتے، میں نے کیا کہا شاید آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جدائی محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کی تنہائی محسوس نہیں کرتے۔ جانوروں میں جب یہ صفت ہے کہ یہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جدائی محسوس نہیں کرتے، تو ہائے وہ بیویاں کیسے نہ تڑپیں کہ جن کے گود کے پالے کربلا میں رکھ دیے گئے، انہیں سفر طے کرایا گیا، انہیں زندان لے جایا گیا۔ ہائے وہ یہ بیوی کی ہماری جس کے پاس بچا بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں بچا۔ یہ لوٹ کے زندان سے جب آئی تو تربت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ سجاد کہتے تھے اماں چلیے، اماں چلیے، آواز دیتے تھے، کیسے چلے جاؤں سجاد؟ جسے جاننے کا شوق تھا وہ تو تربت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، قید خانے میں ہے، زندان میں۔ سجاد غریب نے سمجھایا ماں کو، تسلی دی اماں اتنے مصائب برداشت، بیٹا میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کیسے چلی جاؤں؟ آخرکار مجھے پڑھنا نہیں ہے، اس بی بی کو سوار کیا گیا، چلی۔ سب سے پیچھے ہماری تھی، ساری ہماریاں گزر رہی تھیں۔ شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کر کے اسے رخصت کرنے کے لیے آئی تھیں۔ جب رخصت کیا ہے تو اس نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کے کہا بہت بہت شکریہ تمہارا، تم ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے غم میں شریک ہوئے، ہم بہت دن تک تمہارے درمیان رہے مگر ہم نے تم سے کبھی کچھ کہا نہیں ہے۔ آج ایک ماں ایک بات کہہ کر کے جا رہی ہے، جب کبھی شام ہو تو یہاں چلی آنا، ایک چراغ روشن کر دینا، میری بچی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ چلی آئی یہ بیوی، اب کہاں آئی؟ کربلا۔ کربلا پہنچی تو اپنے وارث کا ماتم کیا۔ آپ کو پتہ ہے 3 دن تک یہ کربلا میں تھے، چیلم کرنے آئے تھے۔ سجاد غریب نے سارا منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اگر ان کو فوراً یہ نہ کہا گیا کہ کربلا چھوڑیں تو یہ بیویاں مر جائیں گی۔ بیویاں پچھاڑے کھا رہی تھی، اکبر کی ماں کیوں نہ پچھاڑے کھائے، روتا ہوا بیٹا رخصت ہو کر کے گیا تھا، کیوں نہ کھائے پچھاڑے وہ ماں، روتا ہوا بیٹا رخصت ہو کر کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، رونے والوں، ماں کو بیٹا یاد آیا، ارے اس نے اپنے بابا سے چلتے وقت کہا تھا بابا
اگر میں لوٹ کے نہ سکوں تو میری لاش کو فوراً خیمے میں لے کے نہ جانا، میری ماں غریب ہے، مر جائے گی۔ آج وہ ماں کربلا میں پچھاڑے کھا رہی بیبیاں۔ سجاد غریب نے دیکھا کہ 3 دن ہو گیا بیبیاں مر جائیں گی، حکم دیا امام نے، امام وقت نے حکم دیا کہ فوراً کربلا چھوڑیں سب لوگ، سب کو لے کے آئے۔ اب بیبیاں وہاں بیٹھ کے رو رہی ہیں کربلا میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیوی تھی جو تربت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کس کی؟ غریب زہرا کی۔ تربت پہ بیٹھی دھوپ میں رو رہی تھی۔ سجاد نے کہا اماں چلیے، آواز دی میرے لال میں کیوں کر جاؤں؟ کہا اماں سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں۔ کہ میرے لال جاؤ، تمہارے لیے زندہ رہنے کے لیے تمہارے پاس تمہارا بیٹا باقر ہے۔ میرے 2 بچے تھے، ایک یہیں سو گیا، ایک زندان میں سو گئے۔ آواز دی اماں چلیے، روتی ہوئی رباب چلی ہے، مگر اس تربت کو دیکھ کے کہا اے میرے وارث، یہ وعدہ رہا کہ آپ کی لاش دھوپ میں پڑی رہی، میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہوں گی۔ وعدہ کر کے آئی، میں نے ختم کر دیا مصائب، خوب گریا کر لیا آپ نے۔ خدا کرے یہ آپ کی عزا زندگی کی آخری عزا نہ ہو۔ بہت بڑا اہتمام آپ نے کیا، مالک اس اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ اہتمام میں شریک ہونے والے سلامت رہیں۔ اس پورے دیار میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوا۔ اب ہر بستی میں وہ رونق نظر نہیں آتی ہے۔ برباب عزا ختم کر دیا 2 سے 3 منٹ۔ یہ لوٹ کے کہاں آئی؟ مدینے۔ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب مختار کو یہ پتہ چلا کہ ہماری آقازادی سکینہ کی ماں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے، تو حرملہ کے ستن میں جدائی کی سروتن میں، اور ایک خط بھیجا۔ چوتھے امام کے پاس آیا، خبر ملی کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو آپ نے وہ خط لیا، خط کو پڑھا، اس میں سلام لکھا تھا، امام کو لکھا تھا میں نے سنا ہے کہ ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی، سائے میں جانے کے لیے کہہ دیجئے گا۔ امام خط لے کر کے آئے، ماں کو سلام کیا، اماں سلام ہو آپ پر، جواب سلام دیا، سر جھکا کے بیٹھ کے روتی رہی۔ ایک مرتبہ آواز دی اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ 2 اماریاں ایک ساتھ آئیں گی، اسی لیے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں۔ اماں میری طرف دیکھیے کہ 2 سے 2.5 منٹ مصائب میں نے ختم کر دیے۔ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، رباب سر جھکائے بیٹھی رہی، کچھ نہیں بولی۔ پھر آواز دی اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ یہ فقرہ اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، کچھ نہیں بولی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر آواز دی اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے سر اٹھایا، سجاد کی طرف دیکھا، رو کے آواز دی تو میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا۔ سر جھکا لیا، اماں سائے میں چلیے، اماں سائے میں چلیے۔ رو کر کے آواز دی میرے لال آپ کہہ رہے ہو سائے میں چلے؟ ہاں اماں سائے میں چلیے، کربلا رونے کے لیے کافی۔ کہ میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ آواز دی اماں سائے میں چلیے، بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہیں کہنا۔ آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی۔ جب دیکھا کہ سجاد کی خواہش ہے سائے میں جانے کو کرے، ایک مرتبہ رو کے آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ آواز دی ٹھیک ہے میرے لال، میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ آواز دی میرے لال میں سائے میں چلوں گی مگر ایک شرط ہے۔ کہا اماں بتائیں؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلے جاؤں گی۔ کیا سنا آپ؟ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، ہم سائے میں چلے جائیں گے۔ آواز دی اماں کیسے نہ روئے خون کے آنسو؟ آپ پہ جب نظر پڑتی ہے تو بہن یاد آتی ہے، اصغر یاد آتا ہے۔ اماں لیلہ پہ نظر پڑتی ہے تو اکبر یاد آتا ہے، اماں فروہ پہ نظر پڑتی ہے تو قاسم یاد آتا ہے۔ آواز دی اے میرے لال میرے پاس تو بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ اب جو سجاد نے کہا میری طرف دیکھنا، اب جو کہا کہ اماں سائے میں چلیے، دھوپ میں بیٹھا دیکھتے تھے نا، بیٹا ہے کیسے دیکھے گا؟ آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ اب جو سجاد نے کہا تو ایک مرتبہ اس بی بی دکھیا نے اپنے زخمی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ آواز دی بار الہا میری سکینہ تماچے کھاتی رہی، میں نے کچھ نہ کہا۔ میرا اصغر مارا گیا، میں نے کچھ نہ کہا۔ سمر نے بندے کھینچے، میں نے کچھ نہ کہا۔ گھر جانے کو کہتی تھی، میں نے کچھ نہ کہا۔ وارث کا لاشا بے کفن تھا، میں نے کچھ نہ کہا۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے لاج رکھ لے۔
لاج رکھ لے۔ آواز آئی سجاد سکینہ کی ماں مر گئی۔ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ میرے لال سجاد سکینہ کی ماں مر گئی، اصغر کی ماں مر گئی، بیویوں میں ماتم برپا ہوا۔ ہائے اصغر کی ماں مر گئی، ہائے رباب مر گئی، ہائے دکھیا مر گئی، ہائے غریب مر گئی، ماتم شروع ہوا۔ کسی بیوی نے کہا ذرا چلو تو اس کا دامن کھولو، دیکھو نا دامن میں ہے کیا، کوئی عظیم چیز رکھے ہے جسے رات کی تاریکی میں دیکھتی اور روتی ختم کر دیا، آنے والی ہے ہماری اور گہوارہ۔ ایک مرتبہ جب دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا، سکینہ کے کانوں کے بندے، اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اے رباب یہی لے کے آئی ہو، یادیں ہیں کربلا ہے، یادیں ہیں سفر ہے، یادیں ہیں حسین ہے۔ ہائے ایسی غربت، ایسی مصیبت دنیا نے نہ دیکھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔